اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ وضو کے متعلق ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا لوگوں کا وضو درست نہیں ہوتا ہے، ایسی جلد بازی میں وضو کرتے ہیں لوگ کہ ان کی کوہنیاں بھی صحیح سے نہیں بھیگتی ہیں اور پیروں کے جو گٹے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بھیگتے ہیں، پانی نہیں پڑتا ہے، سوکھے رہتے ہیں، جبکہ فرض ہے یہ۔ تو اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں وضو کے متعلق 6 پارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والوں، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو لو، ایک فرض ہو گیا، اور کوہنیوں تک ہاتھ 2 فرض ہو گئے، اور سروں کا مسح کرو 3 فرض ہو گئے، اور گٹوں تک پاؤں دھو لو 4 فرض ہو گئے۔ یہ 4 وضو میں یہ 4 فرض ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا، ضائع ہو گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والوں، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو لو، فاغسلوا وجوہکم، لفظ یہاں پر ہے دھونے کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، چہرہ دھوتے نہیں ہیں بلکہ چہرے کو چپڑ لیتے ہیں، پانی لیا اور ایسے چھپکا مار لیا، پھر پانی لیا، پھر ایسے کر کے چھپکا مار لیا، تو یہ چہرہ دھلتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہا ہے؟ اپنے منہ دھو لو۔ تو جب تک چہرے پہ پانی بہایا نہیں جائے گا فرض ادا ہی نہیں ہوگا۔ لوٹے کی ٹوٹی سے ہمیں یہ چاہیے کہ وضو اگر مسجد میں بھی ہم کر رہے ہیں تو لوٹے کی ٹوٹی سے پانی اپنے چہرے پر بہائے، متھے سے لے کر، اور داڑھی اگر ہے تو داڑھی کا خلال کرے اور داڑھی تک پورا یہاں کانوں کی لو سے لے کے ٹوٹی سے بہائے۔ ہر مسجد میں لوٹا ہوتا ہے، لوٹا آپ لے لیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھنے دیں۔ اگر آپ کو صحیح معنوں میں اپنی نماز کو قبول کروانا ہے، مین چیز ہے وضو، اس سے پہلے ہے غسل۔ میں کوئی ویڈیو ایسی بناؤں گا جس میں غسل کا بھی بتا دوں گا۔ پہلے غسل، اگر آپ کا غسل درست ہو گیا پھر اس کے بعد ہے وضو درست ہو گیا تو پھر آپ کی نماز۔ اگر غسل درست نہیں تو پھر وضو ہی کیا، اور جب وضو درست نہیں تو پھر نماز ہی کیا۔ تو مین چیز ہے وضو کو اپنے درست کرنا، اپنے وضو کو درست کریے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھیے گا، لیکن پوری دیکھیے گا، جب آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ تو چہرے کو دھو لینے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنا منہ دھو لو، پانی کا بہاؤ لوٹے کی ٹوٹی سے۔ یہ چپڑنا نہیں ہے، چپڑنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، چھپکا مارنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، پوری طریقے سے چہرہ بھیگتا بھی نہیں ہے۔
اگر ٹوٹی ہے مسجد میں، ٹوٹی تو نیچی نیچی ہوتی ہے، ٹوٹی سے نہیں پانی بہہ پائے گا، لوٹے کی ٹوٹی، لوٹے میں پانی تھوڑا سا لے کے، میں نے دیکھا ہے جو اچھے باعمل عالم ہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی سے ہی پانی بہاتے ہیں، انہیں معلوم پتہ ہے نا ان کو. تو پہلے لوٹے کی ٹوٹی فرض ادا جب ہی ہوگا، پانی چہرے پر ٹوٹی سے بہائیں، بہانے کا حکم ہے، چپڑنے کا حکم نہیں ہے. تو ایک فرض آپ کا کبھی ادا ہوگا، اور اگر آپ نے ایسے کر کے اب چلو میں پانی لے کے چھپکا مار لیا، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا. یہ فرض ہے، چہرے کو دھونا فرض ہے. دوسرا فرض ہے اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو، یہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا. کوہنی بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کوہنی جو ہے یہ کوہنی اس کی بھیگتی نہیں ہے، پانی پہنچتا ہی تو نہیں ہے، بس اتنی جلدی بس جھٹ پٹ وضو کرا اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. وضو میں جلد بازی نہ کریں، وضو میں جلد بازی نہ کریں، آرام سے کریں، اور اتنی آرام سے بھی نہ کریں کہ ایک اعضا آپ نے کرا یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے. بس یہ دھیان رکھے کہ میرے کوئی فرض تو خراب نہیں ہو رہا ہے. تو کوہنیوں جب دھوئیں تو اس کو یہ دیکھ لیں کہ کوہنیاں بھیگ رہی ہیں یا نہیں بھیگ رہی ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کرتے ہیں کوہنیاں نہیں بھیگتی ہیں، فرض ہی نہیں ادا ہوا. اب تیسرے نمبر پر سر کا مسح، اپنے سروں کا مسح کرو. لوگ اے ایمان والوں اپنے سروں کا مسح کرو. اور چوتھا فرض ہے اور گٹوں تک پاؤں دھو لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، گٹوں تک پاؤں دھو لو. کعبین، کعب کہتے ہیں گٹے کو، گٹوں تک پاؤں دھو لو. میں نے دیکھا ہے کہ گٹے بھی نہیں لوگوں کے صحیح طریقے سے بھیگ پاتے ہیں، بس وضو ہو گیا. تو یہ جب تک 4 فرض ادا نہیں ہوں گے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز ہی کیا مکمل ہوگی. اب وضو کرتے وقت کی دعائیں ہیں. وضو کرتے وقت پہلی بات تو یہ کہ وضو کرتے وقت انسان کو دنیاوی باتیں نہ کرنا چاہیے، دنیاوی باتیں نہ کرنا چاہیے. وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہ کریں. اگر آپ کو کوئی سلام بھی کر رہا ہے تو اس کا جواب دینے کا بھی حکم نہیں ہے. وضو کرتے وقت اگر کوئی آپ کو سلام بھی کر رہا ہے تو اس کا جواب دینے کا حکم نہیں ہے. اگر آپ نہیں دو گے جواب تو آپ گناہ گار نہیں ہو گے. خاموشی سے وضو کریں، اور وضو کرتے وقت یہ خیال رکھیں صحابہ اکرام جب وضو کرتے تھے تو ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے خوف کی وجہ سے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. کوئی ہنسی مذاق ٹھٹا نہیں ہے. میں نے دیکھا لوگ وضو کرتے وقت ہنستے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وضو میں جب اگر مسجد میں وضو کر رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ کھکار کھکار کے حلق تک کا بلغم نکال کے اور مسجد کی نالی میں بہا رہے ہیں. مسجد ہے، پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں وضو خانہ ہونا ہی نہیں چاہیے، مسجد سے ہٹ کر ہونا چاہیے، مسجد سے ہٹ کر ہونا چاہیے. مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے. وضو خانے جو مسجد میں بنائے جاتے تھے یا اب بنائے جاتے ہیں، تو وضو خانہ مسجد میں بنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مسافر کے لیے وضو خانہ مسجد میں بنایا جاتا تھا، نہ کہ وہیں کے جو گھر سے مسجد قریب ہے اور تو آپ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں. ہاں اس کے لیے مجبوری ہے جو دکاندار ہے یا دور سے کہیں سے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، اس کے لیے مسجد میں وضو خانے ہوتے تھے. اب تو مسجد کے اندر ہی وضو خانے ہوتے ہیں. وضو خانے مسجد کے باہر ہونا چاہیے. مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے. مسجد میں وضو کا پانی دیکھتے ہو، مسجد میں وضو کا پانی ٹپکتا ہے. یہ سب
غلط ہے. کپڑوں تک پہ وضو کا پانی نہ آنا چاہیے، اپنے کپڑوں پہ ناپاک نہیں ہے، لیکن وضو کا پانی کپڑوں پہ آنے کے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کپڑوں پہ پانی کے چھینٹے نہ آ جائیں. پہلے کے لوگ چمڑے کا غلاف پہن کے وضو کرتے تھے. وضو کرتے وقت جب انسان اپنے جسم کے اعضاء دھوتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں. صغیرہ گناہ وضو کرنے سے صغیرہ گناہ دھلتے ہیں، تو وہ پانی جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے. وہ نہ مسجد میں گرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے کپڑوں پہ گرنا چاہیے، بچانا چاہیے. اس وجہ سے پہلے وضو گھر سے کر کے آنا افضل ہے. وضو گھر سے کرے، سنتیں گھر سے پڑھے اور پھر مسجد میں آئے. پھر مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے. اور اگر گھر پہ وضو کر رہا ہے تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کی پڑھ لے. بہت فضیلت ہے تحیۃ الوضو کی، بہت فضیلت ہے. اور پھر گھر مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے کھڑے بیٹھ جائے گا تو پھر نہیں پڑھا رہے. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے، نفل کوئی بھی صورت پڑھ لے، چھوٹی سی قل اللہ شریف پڑھ لے، انا اعطیناک کی پڑھ لے صورت، کوئی بھی صورت پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. مسجد میں جہاں تک ہو سکے وضو کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے. اور مسجد میں زیادہ چیخا چلائی نہ مچائے. وضو کرتے وقت آپ نے دیکھا کتنا لوگ دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہیں، چیخ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، آپس میں جو دوسرا وضو کر رہا ہے اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. صورتیں پڑھنا تو بہت دور، دعائیں پڑھنا تو بہت دور کی بات. جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں چہرہ دھوتے وقت، ابھی میں بتاؤں گا، چہرہ دھوتے وقت کی دعا ہے، ہاتھ دھوتے وقت کی دعا ہے، سر کا مسح کرتے وقت کی دعا ہے، پیر دھوتے وقت کی دعا ہے. تو جب دعائیں آپ کرو گے تو پھر بات کرو گے نہیں. اس لیے انسان دعائیں یاد کرے. اگر دعائیں اس کو یاد نہیں ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہیں، اگر دعائیں یاد نہ ہوں، عربی میں ہیں، میں دعاؤں کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. دعائیں اگر یاد نہیں، ویسے کوشش کرے کہ دعائیں یاد کرے. اور اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو اچھی بات ہے کہ اس کا ترجمہ جو انسان پڑھے اسے سمجھ میں آ جائے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ اور اچھی بات ہے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. تو وضو کرنے سے پہلے استنجا وغیرہ جو اس کو کرنا ہے، استنجے سے فارغ ہو جائے، پیشاب وغیرہ کر کے آئے اور پھر وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے سے پہلے پیشاب وغیرہ استنجا وغیرہ کر لے اور پھر وضو کے لیے بیٹھے. وضو کرتے وقت جو میں نے بتایا تھا مسواک بھی ضروری ہے، مسواک بھی ضروری ہے. مسواک سنت ہے. اس وقت لوگوں نے مسواک کو بالکل ترک کر دیا ہے، بالکل ترک کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ آپ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو کرتے تھے. پہلے قضائے حاجت جاتے تھے پھر وضو کرتے تھے. وضو کے بعد پھر مسواک، پہلے وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک تمہارے منہ قرآن پاک کے راستے ہیں، پس انہیں مسواک کے ساتھ پاک کر لو. آپ فرماتے ہیں بے شک تمہارے منہ قرآن پاک کے راستے ہیں. تم اسی منہ سے قرآن پاک پڑھتے ہو تو انسان اس منہ سے جھوٹ بھی بول دیتا ہے، غیبت بھی کر لیتا ہے، چغلی بھی کر لیتا ہے، برا بھلا بھی لوگوں کو کہہ دیتا ہے، کسی کو نہیں تو اپنی اولاد کو ہی برا بھلا کہہ دیتا ہے، گالی گلوچ بھی اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، تو اس کا منہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اپنی زبان کو پاک کرتا ہے انسان تو اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے. پھر وہ مسواک کرتا ہے. بے شک تمہارے منہ قرآن پاک کے راستے ہیں، پس انہیں مسواک کے ساتھ پاک کر لو.
مسواک کر کے اپنے منہ کو پاک کر لو۔ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن پاک کی قرأت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے منہ کو پاک کرنے کی نیت کرنا چاہیے۔ جب مسواک کرے تو یہ نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا اور اس کا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کری، سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر گرا نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر گرا نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو میرے پاس پیلے دانتوں کے ساتھ آتے ہو، مسواک کیا کرو۔ آپ نے فرمایا مسواک کیا کرو۔ مسواک کی بہت فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر مسواک لازم ہے، یہ منہ کو پاک کرنے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ منہ کو پاک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مسواک اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسواک حافظے کو بڑھاتی ہے اور بلغم کو دور کرتی ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ صبح اس حالت میں نکلتے کہ مسواک ان کے کانوں پر ہوتی، مسواک کانوں پہ لگا کے نکلتے فجر کی نماز کے لیے۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ پیلو کی لکڑی یا کسی دوسرے درخت کی نیم وغیرہ کی لکڑی سے مسواک کو اپنے دانتوں پر کرے، اور ہر وضو کے بعد مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور اگر نیند کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنے جا رہا ہے، نیند کی وجہ سے بھی اگر اٹھا ہے تو منہ میں بدبو سی آ جاتی ہے، تب بھی مسواک کرنا ضروری ہے، مسواک کر لینا چاہیے۔ بہت سے مسواک کے بہت سے فائدے ہیں۔ حافظہ تیز ہوتا ہے۔ مسواک سے فارغ ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے۔ کعبے کی طرف انسان کو یہ چاہیے کہ جب وضو کرے تو کعبے کی طرف پیٹھ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، کعبے کی طرف پیٹھ کر کے وضو نہ کرے۔ قبلہ رخ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو کامل نہیں۔ جو آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو کامل نہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو کامل نہیں۔ اس وقت یہ کلمات پڑھے، یا اگر یہ کلمات یاد نہ ہو، اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، ہاتھوں کو اپنے 3 مرتبہ پانی لے کر دھوئے۔ اگر وضو سے لوٹے سے پانی کر رہا ہے یا کوزے وغیرہ سے پانی کر رہا ہے تو 3 مرتبہ دھوئے۔ پانی کی فضول خرچی بھی نہ کرے۔ میں نے دیکھا ٹوٹی کھولے ہوئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، مسجد کا پانی ہے بھائی، کسی کا بھی پانی، اپنے گھر پر ہو یا مسجد میں کر رہے ہو، کھول دی ٹوٹی فل، غرارہ کر رہے ہیں، انگلیاں ڈال ڈال کے نکال رہے ہیں تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، غرارہ کر رہے ہیں تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، کلیاں کر رہے ہیں تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے۔ جب ہاتھ دھو رہے ہیں یا غرارہ وغیرہ کر رہے ہیں اتنی دیر کے لیے ٹوٹی بند کر دیں، پھر ضرورت ہے پھر کھول لیں۔ پانی کتنا پانی
ایک وضو میں کتنا پانی خرچ ہوتا ہے؟ زیادہ زیادہ 2 لوٹے نا، 2 لوٹے میں بہت آرام سے وضو ہو جائے۔ اگر 1 لوٹے میں صحیح معنوں میں اگر وضو کرے تو 1 لوٹے میں وضو نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا کہ چہرے پر اپنے پانی کو بہانا فرض ہے، تو چہرے پر پانی کا بہانا فرض ہے، تو اس لیے کم سے کم 2 لوٹوں سے پانی تو چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر پانی آپ خرچ کر رہے ہو تو یہ فضول خرچی ہے۔ اور اگر آپ انداز یہ لگائیں کہ ٹوٹی سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو کم سے کم 2 بالٹیاں 3 بالٹیاں بہا دیتے ہوں گے ایک وضو میں 2 بالٹی یا 1 بالٹی مان لو، کہاں 2 لوٹے اور کہاں 1 بالٹی؟ پانی کا فضول خرچی ہے نہیں ہے، پانی کی فضول خرچی ہے یہ۔ ایک بوند کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دیا جائے گا، ایک بوند کا حساب آپ سے لیا جائے گا اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اتنا کنجوسی بھی نہ کرو کہ وضو صحیح سے نہ ہو پائے، اور اتنا اسراف بھی نہ کرو جو فضول خرچی میں لکھا جائے۔ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ پہلے میں وضو کا صحیح طریقہ آپ کو اس وجہ سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا وضو صحیح ہو جائے، اور جب وضو آپ کا صحیح ہو جائے گا تو پھر نماز درست، اور جب نماز درست تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ جب وضو ہی نہیں صحیح تو پھر نماز کیا قبول ہوئے گی، اور جب نماز ہی قبول نہیں تو پھر دعا کیا، نماز کے بعد دعا۔ تو صحیح معنوں میں اگر وضو ہوگا تبھی تو نماز پڑھنا صحیح ہوگا، اور جب وضو صحیح معنوں میں نہیں ہوا، فرض ادا نہیں ہوئے، تو پھر نماز ہی نہیں۔ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ وضو کو اپنے صحیح کرے۔ ہاتھ دھوتے وقت کہے یا پڑھے، اے اللہ میں تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں۔ دعائیں اگر یاد نہ ہو، میں الگ ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں ساری دعائیں بتا دوں گا۔ دعائیں اگر میں بتاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اے اللہ میں تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں اور بد وقتی و ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہاتھ دھوتے وقت یہ الفاظ کہے کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں۔ یاد کر لیجئے، اے اللہ یہ ترجمہ ہے، آپ کو یہ آسانی رہے گی، دعاؤں سے تھوڑا مشکل ہو جائے گا یاد کرنا۔ اب بڑھاپے میں کہاں یاد ہو پائیں گی دعائیں۔ اے اللہ میں تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں اور بد وقتی و ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر چہرے کو دھونے شروع کر دے۔ چہرہ اسی طریقے سے دھوئے جیسا میں نے بتایا تھا۔ ہاتھ پہلے کلی کرے، پہلے چہرہ دھونے سے پہلے منہ میں پانی ڈالے اور مسواک تو کر چکا ہے، اگر مسواک نہیں کریے تو مسواک کر لے، اور پھر کل 3 مرتبہ منہ میں بھر کر پانی ڈالے اور صحیح طریقے سے دانتوں میں اگر چھالی وغیرہ یا پان کی ریشے وغیرہ یا چھالی کے دانے وغیرہ مہین سے یہ جو پڑیاں وغیرہ حضرات کھاتے ہیں وہ رہ جاتی ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے صاف کر لے۔ مسواک سے یہ اچھی طریقے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، تو پہلے صحیح طریقے سے اپنے منہ کو صاف کر لے اور کلیاں کرے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کلی کر لے۔ اگر صحیح طریقے سے نہیں نکل رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ 3 ہی مرتبہ، 4 مرتبہ کلی کر لے۔ کلی کرتے وقت جب انسان وضو کرنے والا جب کلی کرے تو کلی کرتے وقت اس کو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ میں کتاب کی تلاوت اور اپنے ذکر کی کثرت پر میری مدد فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب کی تلاوت اور اپنے ذکر کی کثرت پر میری مدد فرما، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے ذکر کی کثرت پر میری مدد فرما۔ یہ کہے، یہ نہ کہہ پائے تو اے اللہ میرے منہ کو پاک کر دے، اتنا ہی کہہ لے۔ اے اللہ میرے منہ کو پاک کر دے، اتنا ہی کہہ لے۔ اب جب پانی کلی کر چکے اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے، ناک میں پانی چڑھائے، چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی چڑھائے
اوپر تک ناک کے تھوڑا سا ہلکے سے چڑھائے، ایسے نہیں کہ سانس الجھ جائے، دم گھٹ جائے، ایسے بھی نہیں، ہلکا سا ایسے 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 کر کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے ایسے نہ کرے، بلکہ ناک میں ہلکے سے پانی لے کے، ہلکی سی سانس اوپر کو لے کے، ہلکی سی سانس لے کے پانی، اور الٹے ہاتھ کی چھننی سے ناک کو صاف کرے۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی دعا پڑھنا ہے، یا دعا نہ آتی ہو تو ناک میں پانی چڑھاتے وقت یہ کہہ لے، اے اللہ میرے لیے جنت کی خوشبوئیں بنا دے، اس حال میں میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ جب ناک میں پانی چڑھائے تو اے اللہ، اے اللہ، اب لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، وضو ہو گیا، بس 2 منٹ نہیں لگے وضو ہو گئے، اس طریقے سے اگر وضو کریں گے تو یہ صحیح معنوں میں وضو ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں وضو۔ اے اللہ، جب ناک میں پانی چڑھائے تو اے اللہ میرے لیے جنت کی خوشبو بنا دے، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ اور اگر یہ بھی نہ کہہ پائے تو صرف یہی کہہ لے، اے اللہ، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبوئیں سونگھا، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبوئیں سونگھانا، یہ کہہ دے۔ اور جب ناک کو جھاڑے، سنکے، جب ناک کو سنکے، ایسے کر کے ناک آتی ہے تو سنکتا ہے آدمی، جھاڑتا ہے، تو جب ناک کو جھاڑے تو کہے، اے اللہ میں جہنم کی بوؤں اور برے گھر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا کہے؟ اے اللہ میں جہنم کی بوؤں سے، جہنم کی بو پتہ ہے کہ اگر جہنم کی ایک سوئی کے ناکے کے برابر اس کی بو کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے، سوئی کے ناکے کا بھی کروڑواں حصہ، کوئی تعداد نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ایک سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر اس کی جہنم کی بدبو کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو سارے دنیا والے اس کی بو سے ہلاک اور برباد ختم ہو جائیں، اتنی خطرناک جہنم کی بو ہوگی، بدبو ہوگی۔ تو جب ناک چھڑ کے، سن کے جھاڑے تو میں اے اللہ، اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، اے اللہ میں جہنم کی بوؤں اور برے گھر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، برے گھر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہو گئی 3 باتیں، چہرے دھوتے وقت، ناک کلی کرتے وقت، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت۔ اب آیا چہرہ دھوتے وقت۔ جب چہرہ دھوئے تو چہرہ دھوتے ویسے ہی اسی طریقے سے چہرہ اگر دھوئے، اگر لوٹا وغیرہ مسجد میں، اگر آپ یہ دیکھیے، یہ آپ سن تو رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کریے گا، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ اپنی نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تبھی ایسا کریں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی محنت کا اجر اگر نہ ملے تو وہ کتنا اداس و غمگین ہوتا ہے کہ میں نے محنت بھی کری اور مجھے اس کا کوئی پھل نہیں ملا۔ مزدور دن بھر مزدوری کرے، اینٹیں اوپر لے جا کر چڑھائے، اور اس کو دن بھر میں 400-500 روپے اگر نہ دے مالک، کہ جاؤ نہیں دوں گا میں، تم نے کام صحیح نہیں کرا، تو اس سے دل پر کیا گزرے گی؟ بالکل اسی طریقے سے عبادت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عبادت قبول ہے جو صحیح معنوں میں جس طریقے سے بتائی گئی اس طریقے سے کرو نا۔ اگر آپ وہاں کہو گے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، آپ سے فرمائے گا، کیا میں نے علماء نہیں بھیجے تھے؟ کیا میں نے قرآن نہیں اتارا تھا؟ کیا میں نے کتابیں نہیں اتاری تھیں؟ تم ان سے پوچھتے، معلومات کرتے۔ تو چہرہ اسی طریقے سے دھوئے، پانی کا بہاؤ، لوٹے کی ٹوٹی سے پانی چہرے پر پانی کا بہانا فرض ہے، چپڑنا فرض نہیں ہے، چلو میں لیا سے چپڑ لیا، بلکہ کانوں کی لو سے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرے،
اور ایسے کر کے خوب پانی سے داڑھی کو تر کر لے، پانی کو بہائے، اور چہرہ دھوتے وقت یہ کہے یا یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں اس دعا کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اے اللہ اپنے نور سے میرے چہرے کو روشن کر دے، اے اللہ اپنے نور سے میرے چہرے کو روشن کر دے۔ جس دن تیرے دوستوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جس دن تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ ترجمہ اگر سورت پڑھو، اگر دعا پڑھو گے تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے کہ میں کہے کیا رہا ہوں، اور اگر آپ یہ ترجمہ یہ پڑھو گے تو آپ کو یہ سمجھ میں بھی آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے دعا کرنا، اب یہیں پہ ایک بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنا اور دعا کرنا، دعا کرنے میں اور دعا پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ دعا پڑھنا یہی اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انا نسألک من اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سب دعائیں کیا ہیں؟ دعائیں پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن ایک ہے دعا کرنا۔ تبھی تو امام کو یہ چاہیے، بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں، امام کو یہ چاہیے کہ وہ دعا پڑھے بھی اور دعا کرے بھی۔ فرض نمازوں کے بعد، ان فرض نمازوں کے بعد جن فرض نمازوں کے بعد کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، جیسے عصر کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، اس نمازوں کے بعد تھوڑی لمبی دعا کر لے امام، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت لمبی بھی نہ کرے جو آدمی بیزار ہو جائے، بہت لمبی بھی نہ کرے، مختصر دعا کرے۔ بعد میں جو انسان کو اپنی کرنا ہے وہ اپنی چاہے کتنی دیر کرتا رہے، اس کے ذوق اور شوق پر ہے۔ تو امام کو یہ چاہیے کہ وہ دعا کرے بھی اور دعا پڑھے بھی، دعا کرے بھی دعا پڑھے بھی۔ دعا پڑھنا یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دعا کرنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری نماز کو قبول فرما لے۔ یہ اس میں، اور امام پیچھے مقتدی بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا، اور ایسے ٹھیک ہے آمین کہہ تو رہا ہے لیکن وہ کھجلا کے آمین کہہ رہا، بے دلی سے آمین کہہ رہا۔ افضل یہی، عربی میں دعا کرنا بھی افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارے الفاظ نہیں دیکھ رہا، تمہارا دل دیکھ رہا۔ آپ چاہیں جیسے ایک مرتبہ دعا، ایک بکریوں کا چرواہا دعا کر رہا تھا نماز پڑھ کے، یا میدان میں جنگل میں نماز اس نے ادا کری ہوگی، اور نماز کے بعد وہ نمازی ہوگا، نماز کے بعد وہ دعا کر رہا تھا رو رو کے، اے اللہ میرا یہ کام بنا دے، اے اللہ میرا وہ کام بنا دے، بہت رو رو کے دعا کر رہا تھا، بہت گڑ گڑا کے دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ اس کی دعا کو اور اس کے رونے کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اگر میرے بس میں ہوتا دعا قبول کرنا تو میں اس کی ابھی دعا قبول کر لیتا، مجھے اس کے اوپر اتنا ترس آ رہا ہے، ایسی گڑ گڑا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی دعا ابھی قبول کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
کہ اے موسیٰ تم اس کا رونا دیکھ رہے ہو، اے موسیٰ تم اس کا رونا اور گڑ گڑانا دیکھ رہے ہو، اس کا ظاہر دیکھ رہے ہو، اور میں اس کا باطن، اس کا دل دیکھ رہا ہوں۔ اس کا دل جو ہے وہ بکریوں میں لگا ہوا ہے کہ میری بکریوں کو کہیں بھیڑیا تو نہیں لے جا رہا ہے۔ دعا تو مانگ رہا ہے روتے ہوئے خوب یہ، لیکن اس کا دل جو ہے، اس کا رجحان جو ہے وہ اس کا بکریوں میں لگا ہوا ہے کہ کہیں میری بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں لے جا رہا ہے۔ جنگل میں بکریاں چراتے چراتے نماز کے ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، دعا بھی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سے واقف ہے، ہمارے الفاظوں کو نہیں دیکھتا، وہ میرے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ آپ کتنے سجا بنا کے محفل میں، بھرے مجمع میں رو گڑ گڑاؤ، دکھاوا کرو، چینلوں پہ دعائیں، تنہائی میں دعا کرو، اکیلے میں دعا کرو، فجر کے بعد دعا کرو، تہجد کے بعد دعا کرو، صبح سحر میں اٹھ کے دعا کرو، رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے رو گڑ گڑاؤ۔ یہ ہوتی ہے دعا کی قبولیت کا وقت، یہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ تو دعا پڑھنا وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دعا کرنا اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے میری نماز کو قبول فرما لے۔ پہلے سب سے پہلے امام کو دعا بھی اس وقت ایک بس وہ بن کے رہ گئی ہے، بس رٹی ہوئی دعا ہے، بس رٹی ہوئی جو دعا ہے اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں، بس جو رٹی ہوئی دعا ہے وہ بس کری جھٹ پٹ اس کو جانے کی جلدی رہتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں اگر دعا مانگو گے، صحیح معنوں میں نماز پڑھو گے اور اچھے دل سے اگر اس سے دعا کرو گے تو پریشانی، معاشی پریشانی تو قریب نہیں آئے گی۔ تھوڑی بہت تو پریشانیاں مومن نشانی ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ 3 دن کے اندر اگر کسی کو کوئی بیماری یا کوئی غم نہیں آیا تو اس کے مومن ہونے میں کمی ہے ابھی، چاہے ایک چھینک کیوں نہ، ہلکا سا نزلہ کیوں نہ ہو جائے، تھوڑا سا سر میں درد کیوں نہ ہو جائے، اور ایک تکلیف اور ایک غم، 3 چیزیں۔ غم بھی مومن کے 3 دن میں، مومن جو سچا مومن ہوتا ہے ان کو ان تین دنوں میں یہ 3 چیزیں ضرور آتی ہیں، 3 چیزیں ضرور آتی ہیں۔ وہ ہلکا پھلکا بیمار بھی ہوگا اور ہلکا پھلکا اس کو غم اور رنج بھی پہنچے گا، کہیں سے پہنچے، کوئی اس کو اوپر جھوٹا الزام لگا دے، کوئی اس کو گالی گلوچ کر دے، کوئی اس کو پیٹھ پیچھے برا کہہ دے، کوئی اس کے متعلق کچھ کہہ دے، اسے خبر لگ جائے تو اس کا دل غمگین ہوتا ہے، یا اس کا کہیں پر سے تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، ہلکا پھلکا ہو جائے۔ اور ایک ہوتا ہے تکلیف، تھوڑی سی بیماری آ جائے، ہلکا سا نزلہ ہو جائے، ہلکی سی سر میں درد ہو جائے، ہلکے سے کان میں کہیں پہ درد ہو جائے، کہیں پہ کوئی رگ دب جائے، نقصان ہو جائے، کوئی چیز کاٹ لے ضروری 3 دن میں۔ اور اگر یہ باتیں نہیں آئیں تو مومن ہونے میں وہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ابھی ہمارے مومن ہونے میں کچھ کمی ہے۔ مومن کو یہ 3 باتیں جب
تو بیمار نزلہ اگر ہو جائے تو نزلے کو برا نہ کہنا چاہیے، نزلے کو برا نہ کہنا چاہیے، نہ نزلے کو برا کہے نہ 3 دن کے بخار کو برا کہے۔ نزلے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں اور بخار سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، نزلے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں اور بخار سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ نزلہ اگر نہ ہو تو دعا کرو، اگر مہینے میں نزلہ نہ ہو تو دعا کرو، اے اللہ مجھے نزلہ ہو جائے تاکہ میرے 1 مہینے کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں۔ اور کرتے تھے، اللہ والے دعا کرتے تھے۔ بیماری بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں جو بات کر رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ وضو کے بارے میں بات چل رہی تھی، چہرہ دھونے پر میں آیا تھا۔ تو جب چہرہ دھوئے انسان تو اس وقت یہ دعا پڑھے یا کرے، اے اللہ اپنے نور سے میرے چہرے کو روشن کر دے، جس دن تیرے دوستوں کے چہرے روشن ہوں، جس دن تیرے دوستوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جس دن تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ کل قیامت کے دن دوستوں اور دشمنوں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوں گے، جو اس کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان کے اللہ کا جو دشمن ہوگا اور جو گناہ گار ہوگا، جس نے اپنی زندگی گناہوں میں کاٹی ہوگی، اس کے کل قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہروں کے ساتھ میں وہ اٹھے گا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی سب سے پہلے اس قال کو حال بنا دے، اللہ تعالیٰ اس قال کو حال بنا دے۔ اللہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں اور کچھ چہرے سیاہ ہوں، اس دن اس گناہ گار، اس فاسق، اس بدکار، اس نفس پرست کا چہرہ روشن فرما دینا۔ اور جو بھائی ہمارے دل سے ہماری یہ بتائی ہوئی باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے دن ان کا بھی چہرہ روشن فرما دے، ان کا بھی کل قیامت کے دن چہرہ روشن و منور فرما دینا۔ تو جب چہرہ دھوئے تو یہ کہے، ایک مرتبہ میں پھر بتا دیتا ہوں، اے اللہ اپنے نور سے میرے چہرے کو روشن کر دینا، جس دن تیرے دوستوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جس دن تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن میرا چہرے کو سیاہ ہونے سے بچا لینا اور میرا چہرہ روشن کر دینا۔ چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے اور اپنی داڑھی وغیرہ کا، جو داڑھی اگر ہے تو اس کا خیال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی چمک کو زیادہ کر سکتا ہو وہ اسی طرح کرے۔ جو اپنی چہرے کی چمک کو زیادہ بڑھانا چاہتا ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں، وضو سے دنیا میں بھی چہرہ روشن ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اچھے سے اچھی کریم لگا لیں، مہنگی سے مہنگی کریم لگا لیں، اسی وقت تک اثر رہتا ہے جب تک وہ لگی رہتی ہے، اور اس کے دھونے کے بعد چہرہ اور برا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی عورتیں وغیرہ میک اپ کرتی ہیں، پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ میک اپ ہوتا ہے، اور بھی بہت عرب وغیرہ میں کئی ریال کا پرفیوم لگاتی ہیں۔ تو صحیح معنوں میں اگر انسان، جیسے میں نے بتایا ہے، اس طریقے سے اگر وضو کر لے اور ہر وقت وضو سے رہے تو اس کا چہرہ، اس کو کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسی شوائیں چہرے سے اس کے نکلے گی، ایسا نور اس کے چہرے سے کشش مارے گا کہ دور سے ایک نہ پڑھا ہوا
انسان بھی سمجھ جائے گا کہ اس کا چہرہ کیسا چمک رہا ہے۔ چہرے کی چمک، چہرے کا جو نور ہوتا ہے نا، نور وہ وضو سے ہی آتا ہے۔ آپ کتنی ہی عمدہ کریمیں لگا لو، اسی وقت تک رہے گا، اور اس کے دھونے کے بعد اور برا چہرہ ہو، جتنا اچھا میک اپ کرو گے اس کے دھلنے اس کے بعد آپ کا چہرہ اسی ویسا ہی خراب ہوتا رہے گا۔ جتنا بھی چہرہ میک اپ، اسی میک اپ چہرے کو وقتی طور پر اچھا کرتا ہے، اور اس کے بعد، اور اگر آپ وضو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ کوئی کریم لگانے کی ضرورت ہی نہیں، چہرہ آپ کا روشن اور منور ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی چہرے کی چمک کو زیادہ کر سکتا ہو وہ اسی طرح کرے، یعنی چہرہ اسی طرح دھوتے وقت یہ الفاظ کہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک قیامت کا زیور وضو کی جگہوں تک پہنچے گا۔ کل قیامت کے دن جو وضو کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو جنت کے زیور پہنائے جائیں گے، جنت کے زیور پہنائے جائیں گے۔ جہاں جہاں تک وضو کا پانی گیا ہوگا وہاں وہاں تک جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ یہاں دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مرد کے لیے دنیا میں زیور پہننا حرام ہے، ایک سونے کی انگوٹھی بھی پہننا حرام ہے، اور وہاں جائز حلال، وہاں سب دنیا ہی میں حرام و حلال ہے نا، وہاں زیور پہنائے جائیں گے۔ وضو کرنے والے کو اللہ تعالی جنت کے زیور پہنائے گا۔ تو جہاں تک وضو کا پانی گیا ہوگا وہاں تک جنت کے کنگن اور زیورات پہنائے جائیں گے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن زیور وضو کی جگہوں تک چمکیں گے۔ تبھی تو آیا ہے کہ اگر پیر دھو رہا ہے تو پیر تھوڑے گٹوں تک تو فرض ادا ہو گیا، گٹوں تک دھو لیے، فرض ادا ہو گیا، لیکن تھوڑی نصف پنڈلی بھی دھوئے، پنڈلی تک پانی، میں نے علماء کو دیکھا ہے پنڈلی تک پانی بہاتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے، پڑھا ہوا ہے ان کا، تبھی بہاتے ہیں کہ جہاں جہاں تک پانی جائے گا وہاں وہاں تک جنت کے زیور پہنائے جائیں گے، جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اب رہا ہاتھوں کا دھونا۔ پہلے بایاں بازو دھوئے، یعنی سیدھا ہاتھ پہلے دھوئے اور وہی پہلے پانی کوہنی تک پہنچائے اور بہائے۔ کوہنی تک پانی، کوہنیوں کا بھیگنا فرض ہے، اگر کوہنی سوکھی رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ پہلے دایاں بازو دھوئے، اور دایاں بازو یعنی سیدھا ہاتھ دھوتے وقت کی دعا، اس وقت یہ کہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے دے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے دے، بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے دے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جو گناہ گار، جن کے نامۂ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں، اور پیٹھ پیچھے سے اس طریقے سے ہاتھ گھوما ہوا ایسے دیا جائے گا۔ گناہ گار کو اس کا نامۂ اعمال نامہ اس کا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی کا یہاں پہ اس دعا، یہی دعا ہے، ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے میرے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے دے۔
اور جب الٹا ہاتھ دھوئے تب کہے اے اللہ مجھے میرا نامۂ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، بائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال نامہ مجھے نہ دینا، اے اللہ مجھے میرا نامۂ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ جب دایاں ہاتھ دھوئے تو یہ بھی کہے اے اللہ مجھے میرا نامۂ اعمال نامہ، اے اللہ مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، اور جب بایاں الٹا ہاتھ دھوئے تو کہے اے اللہ میرا نامۂ اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ عطا فرمانا، پیٹھ پیچھے سے نہ عطا فرمانا۔ پھر اپنے سر کا مسح کرے، سر کا مسح ہاتھ بھگوئے، پھر پورے سر کا مسح کرے، ہاتھوں کو تر کرے، اور ہاتھوں کو تر کر کے یہ پہلے 3 انگلیاں اس طریقے سے اوپر تک لے کے جائے، 3 انگلیاں، یہ 3 انگلیاں ایسے کر کے اوپر تک لیتا ہوا جائے، اور پھر یہ ہتھیلی، اب 3 انگلیاں ہو گئیں، اب یہ ہتھیلی 3 انگلیاں ایسے کر کے لیتا جائے، اور پھر یہ ہتھیلی سے ایسے کرتا ہوا واپس آ جائے، اور اب رہا یہ 2 انگلیاں، ان 2 انگلیوں کو کانوں تک خوب گھمائے ایسے، اس کے بعد پھر یہ رہے انگوٹھے، ان انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کا ہلال کر لے، بس یہ چوما چاٹی یہ کچھ نہیں، یہ کیا، بس سر کا مسح فرض ادا ہو گیا۔ اب رہا پیر کا مسح۔ سر کا مسح کرتے وقت کی بھی دعا ہے، سر کا مسح جب کرے تو یہ دعا پڑھے یا یہ الفاظ کہے، دعا کا ترجمہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما، اور جس دن تیرے سوا اور جس دن صرف تیرا سایہ ہوگا مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا۔ یہ الفاظ کہے اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما، اور جس دن صرف تیرا سایہ ہوگا مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا۔ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، میدان چٹ میدان، دھوپ کی تپش، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، آسمان لوہے کا، یا زمین لوہے کی، آسمان تانبے کا، بھیجے کھولتے ہوں گے، لوگ اپنے گناہ اور اپنی معصیت کے سبب اپنے بدبودار پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے جیسے جیسے گناہ ہوں گے ویسے ویسے اس کا پسینہ، کسی کا پسینہ پنڈلی تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا پسینہ گردن تک، اور کوئی بالکل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بدبودار پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسا وہ اتنا ہی اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس کے لیے بھی توڑ ہے، اس پسینے کا بھی، اس گرمی کی نجات کا، اس تپش کا بھی توڑ اللہ تعالیٰ نے۔ جس شخص نے مئی جون کی گرمی کے روزے رکھے ہوں گے، گرمی کو برداشت کرا ہوگا، گرمی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہوگی، آج کل تو ایسیاں لگی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا گرمی کیا ہے ٹھنڈ کیا ہے، ایسیاں جہاں آئے بس کھٹ سے پنکھا اپنے نیچے، ہر انسان اگر 3 کھڑے ہیں تو تینوں اپنے نیچے پنکھا چلائیں گے، گھر میں چاہے ایک پنکھے سے گزارا کر لے پوری فیملی، ارے باہر کا پنکھا نہ چلا، وہ اندر آ جاؤ، اندر چل تو رہا ہے پنکھا، اندر ہی آ جاؤ، ایک پنکھا بتی کم خرچ ہوئے گی، ایک ہی پنکھا چلو نا، باہر کیوں بیٹھے ہو، اندر آؤ، ایک ہی پنکھا استعمال کرو۔ گھر میں تو کنجوسی، اور مسجد میں اگر آئے تو کھٹ سے کولر بھی کھول لیے، اپنے آپ اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں تو کھٹ سے کولر کھول لیے،
ارے پنکھے میں بھی تو کام چل جائے گا. تھوڑا سا بس. جس نے دنیا میں گرمی برداشت کری، جس نے دنیا میں گرمی برداشت کری، کل اسی پسینے سے، اسی حشر کی گرمی سے وہ محفوظ رہے گا، عرش کے سائے کے نیچے رہے گا وہ. ابھی میں بات کچھ تھوڑی سی بس پیروں والی بات رہ گئی. پیروں کو جب دھوئے، اب رہا پیر کا دھونا. تو جب پیر دھوئے تو دایاں پیر جب دھوئے، سیدھا پیر جب دھوئے تو یہ کہے کہ اے اللہ، اے اللہ مجھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ جس دن قدم پھسل رہے ہوں، کل قیامت کے دن پل صراط سے جب قدم پھسل رہے ہوں گے، اے اللہ جس دن قدم پھسل رہے ہوں، لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں، جہنم میں جائیں گے تو میرے قدم کو قائم رکھنا. پیر دھوتے وقت یہ الفاظ کہے. دایاں پیر دھوتے وقت جب سیدھا پیر دھوئے تو اس وقت یہ الفاظ کہے، اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کا مسا بھی کرے تاکہ اس میں جو پیر وغیرہ ہے، میل وغیرہ ہے وہ نکل جائے. اے اللہ جس دن قدم پھسل کر لوگ جہنم میں جائیں گے. کیا پڑھے؟ جب سیدھا پیر دھوئے تو کہے اے اللہ جس دن پیر پھسل کر لوگ جہنم میں جائیں گے تو میرے قدم قائم رکھنا. اور جب الٹا پیر دھوئے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ پل صراط سے میرے قدم پھسلیں جس دن منافقین کے قدم پھسل رہے ہوں. جب الٹا پیر دھوئے، بایاں پیر دھوئے تو یہ پڑھے، کیا کہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ یاد کر لیجئے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو پہنچائیے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے. جس کا وضو درست ہو جائے گا آپ کے اس ویڈیو بھیجنے سے، اور آپ کو قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا کہ آپ کی وجہ سے گانے اور فلمیں اور ڈرامے اور ناچ گانے والی چیزیں تو لوگ، ہنسی مذاق کامیڈی والی چیزیں تو بہت جلدی لوگ شیئر بھی کر دیتے ہیں اور لائک بھی کر دیتے ہیں اور فالو بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے آدمی. اس چیز کو شیئر، جبکہ یہ ثواب ہے، اس میں بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے. آپ کے پاس سے کچھ جاتا نہیں ہے. اگر آپ شیئر کر دو، اپنے دوست اور احباب کو پہنچا دو تو آپ کے ذریعے ہی بیٹھے بیٹھے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اور لوگوں تک صحیح بات پہنچ جائے گی. اول بات تو اس وقت کے علماء صحیح بات بس لڑائیوں پر تلے ہوئے ہیں، الا ماشاء سب نہیں، بس ایسی باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس سے لوگوں کی بس ہنسی چھوٹے، ٹھٹے لگیں اور کامیڈی بنے، میرے فالوور بڑھیں. کوئی انسان کی اصلاح کرنا چاہتا ہی نہیں. انسان اپنی تو چاہتا نہیں ہے، لیکن علماء پہ تو فرض ہے کہ تم صحیح بات بتاؤ. تمہیں ہنسی مذاق کی یہ جو ویڈیو بنا رہے ہو، عورتوں پر ٹانٹنگ اور اس پر ٹانٹنگ اس پر ٹانٹنگ، ہٹ کسنا، ان سب طرح باتوں سے کوئی نتیجہ نہیں. تو جب بایاں پاؤں دھوئے تو کہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ پل صراط سے میرے قدم پھسلیں جس دن منافقین کے قدم پھسلیں گے. منافقوں کے قدم پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جائیں گے، اس دن سے میں پناہ چاہتا ہوں. یہ آپ کا وضو ہو گیا. اب وضو کرنے کے بعد کی تھوڑا سا اور رہ گیا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھ کر اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر یہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہے تو بہت لمبی دعا، اتنا ہی کہہ لیں
ورسولہ، بس اتنا کہہ دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنا کہہ لے، لمبی دعا ہے، بعد میں تو اور بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا فظلمت نفسی استغفرک اللہم واتوب الیک فاغفر لی وتوب علی انت التواب الرحیم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی عبدا صبورا شکورا واجعلنی اذکرک کثیرا واسبحک بکرۃ واصیلا۔ یہ اتنی پوری دعا ہے، پوری دعا ہے، اس کا بعد میں ترجمہ یہ ہے، اور اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پناہ، تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ اگر پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ لیں، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے برے اعمال کیے اور اپنی نفس پر ظلم کیا، اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، مجھے صبر و شکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ یہ پورا وضو کامل ہو گیا آپ کا۔ ایسا وضو اگر آپ کریں گے تو یہ وضو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی یہ وضو آپ کو فائدہ دے گا۔ جس طریقے سے میں نے دعائیں اور بتائی ہیں، یہ دنیا کی باتیں نہ کرتے ہوئے اگر آپ اس طریقے سے یہ دعائیں پڑھیں گے اور پورا وضو کریں گے تو آپ کا وضو بھی صحیح معنوں میں ہو جائے گا، اور آپ کی نماز، پھر نماز جیسا خشوع اور خضوع سے، میں ایک ویڈیو نماز کے اوپر بھی بناؤں گا، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ دعا کریں بھی اور دعا پڑھیں بھی۔ اگر دعائیں آتی ہوں تو دعائیں پڑھیں بھی۔ جیسے ماں باپ، اگر جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں دنیا سے اور اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا کرنا چاہتا ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر یہ دعا ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے کر دی تو وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا بھی اس سے وہ بری ہو جائے گا، بری ذمہ ہو جائے گا۔ یہ جو دعا کر رہا ہے یہ ماں باپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو ماں باپ اس کے لیے جس شخص کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہوں اس شخص کو یہ ضرور فرض نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، ضرور دعا یہ کرنا چاہیے۔ تو بات اب یہ وضو پورا ہو گیا، بات کچھ وہاں پر ادھوری رہ گئی تھی کہ قیامت کی حشر کے میدان کی گرمی سے اگر بچنا ہے، حشر کی گرمی سے اگر بچنا ہے تو پہلے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی حشر کی گرمی سے، میدان محشر کی گرمی سے بچائے گی۔
قرآن پاک اس کے لیے سایہ بن جائے گا، قرآن پاک اس کے لیے سایہ بن جائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے اس کا کل جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اس کا قرآن پاک اس کا سایہ بنے گا۔ اور وضو کرتے وقت جس نے، سر کا مسح کرتے وقت جس نے یہ دعا جو میں نے بتائی تھی پڑھ لی یا یہ الفاظ کہہ لیے دعا کا ترجمہ، تو کل قیامت کے دن اس گرمی سے بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ۔ اور تیسری بات یہ کہ عبادت جس شخص نے گرمی میں عبادت کری ہوگی، ایک بزرگ تھے وہ جاڑوں میں، کٹا کٹی کے جاڑوں میں، اللہ کے ولی تھے، کٹا کٹی کے جاڑوں میں باہر مسجد کے باہر نماز پڑھتے تھے، مسجد کے باہر دالان میں، برآمدے میں نماز پڑھتے تھے۔ اور جب گرمی مئی جون کی ہوتی تھی تو اندر مسجد کے اندر کونے میں۔ کیا وجہ تھی؟ انہیں پتہ تھا نا یہ کہ میں اپنی نفس پر تھوڑا کنٹرول کروں، کل قیامت کے دن مجھے گرمی بھی جھیلنا ہے، حشر کے میدان کی گرمی بھی جھیلنا ہے۔ تو جس نے یہاں کی گرمی کو تھوڑا بہت برداشت کر لیا وہاں کی گرمی سے بچ جائے گا۔ اگر جہاں پر پنکھے سے کام چل رہا ہو وہاں پہ کولر کیوں چلاتے ہو؟ جہاں پر کولر سے کام چل رہا ہے وہاں اے سی کیوں چلاتے ہو؟ اپنی نفس کو موٹا کیوں کرتے ہو؟ اب تو یہ سب عبادت بھی اپنی نفس کو موٹا، ٹھیک ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جتنا سجا پاؤ سجاؤ، اللہ کا گھر ہے، لیکن نفس کو موٹا کرنے والی چیزیں اس میں نہ لگاؤ۔ جیسے لوگ جہاں پر امام نماز پڑھاتا ہے، امام صاحب جہاں پر نماز پڑھاتے ہیں اس جگہ کو بھی بہت زیادہ نہ سجانا چاہیے، پھول اور پتیوں سے نہ سجانا چاہیے، اور ایسے ٹائلز بھی نہ لگانا چاہیے جن ٹائلز میں اپنی چھوی، اپنی تصویر دکھے۔ تصویر اگر سامنے ہوگی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، اور اگر آپ کی بھی سامنے صاف تصویر، پرچھائی سے نہیں، اگر صاف تصویر، بہت سے ٹائلز ایسے ہوتے ہیں جس میں بالکل صاف تصویر دکھتی ہے، ایسے ٹائلوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسے ٹائلز سے بھی بچنا چاہیے جس میں آپ کی تصویر دکھ رہی ہو۔ مسجد میں لوگ ایسے ٹائلز لگا دیتے ہیں، ایسے ٹائلز سے بھی بچنا چاہیے جس میں آپ کی صاف آنکھ ناک کان اگر دکھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھو۔ تو اگر پنکھے سے کام چل رہا ہے تو کولر نہ چلاؤ، اگر کولر بہت زیادہ گرمی ہے، ہیٹ ہے، تو کولر سے اگر کام چل رہا ہے تو پھر اے سی بند کر دو، عادت پڑ جائے گی۔ پھر تھوڑا اپنے آپ کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو تاکہ کل قیامت کی گرمی سے پسینہ نکلے تھوڑا۔ عبادت اگر کر رہے ہو اتنا زیادہ بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو یا آپ کو تھوڑی نماز میں دقت بھی نہ آئے، بہت زیادہ گرمی ہے اگر تو پنکھا چلا لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل گرمی میں پڑھیں، تھوڑا بس برداشت کر لو، اتنا چلا لو کہ برداشت کر لو، نفس کو موٹا نہ کرنے کے، اتنا نہ چلاؤ کہ نفس موٹی ہو جائے، اور فضول خرچی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو فضول، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کو فضول خرچ لوگ پسند نہیں ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوں اور پھر وہ نماز پڑھیں، یہ فضول خرچی میں جیسے میں نے بتایا تھا، پانی کی زیادتی، لائٹ کی زیادتی فضول خرچی میں ہی آئے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اور جو حضرات ہماری اس باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس طرح سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حشر کی گرمی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کی برائیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پلیٹ فارم پر اللہ تعالی ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرقہ پرستی سے بچائے، ایک دوسرے کی برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی سے بچائے، ایک دوسرے کے نام بگاڑنے سے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانے سے، ایک دوسرے کی کیمیا، ایک دوسرے کی چغل خوریاں کرنے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت بنائے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اللہم آمین ثم آمین۔